خبر یہ ہے کہ اس کے برابر میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے بارے میں شدید قسم کے خدشات کا اظہار پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ خدشات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم مشترکہ اعلامیہ کے اندر چھپی ہوئی دانش مندی کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کی ایک بھولی بسری یاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی قومی زبان اردو، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا پاکستان کے اندر ہر معاملہ انگریزی کے اندر ہی ہونا ہے؟ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شیریں مزاری جو رکن ہے قومی اسمبلی کی اور ترجمان ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن فی الحال ہمارے پاس اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں آئی ہیں، ان کے ہم مشکور ہیں۔ ڈاکٹر مصدر ملک صاحب جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ اور مشال ملک صاحبہ ایک ان یوزول گیسٹ ہیں ہمارے پروگرام میں، ریپرزینٹ وہ نہیں کرتی کسی کو آفیشلی، لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کی زوجہ ہیں اور کشمیر کے معاملے کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں اور اس مشترکہ اعلامیہ پر ان کے بہت سارے ریزرویشنز بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سٹارٹنگ ود یو شیریں صاحبہ، اگر آپ کو مختصراً بتانا ہو کہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیمنگ فیچر، کوئی ریڈیمنگ فیچر آپ کو نظر آتا ہے، کوئی اچھی بات نظر آتی ہے؟ طلعت، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک اپیزمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے پاکستان کی سائٹ سے، کوئی ریڈیمنگ فیچر نہیں ہے۔ ممبئی کو مینشن کیا ہوا ہے، کشمیر میں کشمیر کا کوئی مینشن نہیں ہے، بلوچستان میں جدھر ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہندوستان ملوث ہے، کوئی مینشن نہیں ہے۔ اور بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں، ابھی ہندوستان نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستان پہ سینکشنز لگانے کی کوشش کی گئی، چائنا نے ہمیں بچایا، چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا۔ لگتا ہے چائنا پاکستان کا موقف زیادہ بہتر پریزنٹ کری ہے بجائے نواز شریف کے، جس نے یہ اپرچونٹی کھو دی۔ برک سمٹ تھا، ایس سی او تھا، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف ان دونوں سمٹس میں باتیں کی۔ ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان آنے پر اتفاق کر گیا ہے۔ نہیں، یہ تو سارک سمٹ ہے اور میاں نواز شریف کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی، آٹومیٹکلی ایک انویٹیشن ہیڈز کو جاتا ہے۔ ٹینشنز تھی، ان کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے۔ ٹینشنز ڈیفیوز نہیں کر رہے آپ، ٹینشنز کو ڈیفیوز بالکل نہیں کر رہے آپ، بڑھا رہے ہیں آپ۔ ہندوستان کا نیریٹو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اس ڈیکلیریشن میں، اور جو پوری دنیا کی میڈیا پہ گیا ہے، ہندوستان کا نیریٹو گیا ہے کہ موڈی مین آف پیس ہے، پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ نواز شریف نے ان کو انوائٹ کیا تو وہ جائیں گے، یہ نیریٹو جا رہا ہے۔ اچھا، ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی ایسا پہلو ہے جو اس بڑا مختصر سا اعلامیہ ہے، 238 ورڈز کے قریب ہے، اس کے اندر ہماری نظر سے اوجھل ہوگی جس کی وجہ سے ہم خام خواہ جو ہے غصے کی وجہ سے بول رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں اور پریشان ہیں، کچھ دانشمندی ہماری نظر سے اوجھل ہوگی، اس کی طرف وضاحت کیجئے گا پلیز۔ دیکھیے، پہلے تو میں بھی وہی گزارش کروں گا کہ مجھے آج آپ میری انفرادی حیثیت سے بولنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شیریں صاحبہ جو ہیں وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ آج آپ نے ملاقات کی، جھگڑا کیوں نہیں کیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تمام چیزیں جن پہ ہمارے اصولی موقف ہیں، وہ تمام تحفظات جن کا ہم بارہا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں جو بین الاقوامی مختلف فورا ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور دیگر فورا جو ہیں، ان پر لے کر جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اسے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی لفظ، کوئی جملہ جو ہے آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز کے علاوہ کوئی مینشن نہیں کیا، وہ کوئی ایک لفظ زیر زبر ممبئی مینشن کیا، ممبئی مینشن کیا ہوا ہے کہ اس پہ فاسٹ ٹریک کریں گے آپ انویسٹیگیشن، تو بلوچستان وغیرہ پہ کیوں نہیں کرے جدھر ہندوستان انوالوڈ ہے، وہ کیوں نہیں مینشن کیا؟ میں تو آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ دو سربراہان جو ہیں وہ آپس میں مل رہے تھے، ایک کانفرنس کے اوپر سائیڈ لائنز کے اوپر ایک ملاقات تھی ہمارے ہاں، ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فریزر کے بھی پچھلے حصے میں ہماری جو آپس کی گفتگو تھی وہ پہنچ چکی ہوئی تھی، اور ہمارے نقطہ نظر سے بڑی سخت پرووکیشن جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور جس کا ہم نے بڑی متانت کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کو آگے بڑھائی۔ اور وہ جو کالج کی سیاست ہوتی ہے کہ دو جماعتیں ایف سی کالج یا گورنمنٹ کالج کا الیکشن لڑ رہی ہیں اور اس کے بعد لے دے کر رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرکار نے بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اور ناظرین کی سہولت کے لیے بھی، ظاہر ڈاکٹر صاحب آپ کو تو علم ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی علم ہے، لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے بھی جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے
وہ عموماً اس کے اندر کافی سوچ وچار کے بعد الفاظ لکھے جاتے ہیں، جملے لکھے جاتے ہیں، زیر زبر کے اوپر بحث ہوتی ہے، قومے کے اوپر بحث ہوتی ہے، کس لفظ کو پہلے آنا ہے، کس لفظ کو بعد میں جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ظاہر ہے کافی عرصے سے کام تو ہو رہا ہوگا نا، تو اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ سامنے نکلی ہے، اور اگر نہیں ہو رہا اور جلدی میں کسی نے لکھ دیا تو وہ تو اور بھی عجیب قابل اعتراض بات ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر سے جو چیزیں مسنگ ہیں وہ زیادہ واضح نظر آ رہی ہیں. دیکھیے میں چونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہوں تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ وہ دیکھیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ہماری ایک طرح سے سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی، دونوں طرف سے تو نہیں، ہمارے اوپر کافی اشتعال انگیزی کی جا رہی تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، ہم نے 2 پیغامات دیے. ایک ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، اور دوسرا ہم نے پیغام یہ دیا کہ ہم اس طرح کی جو ایک خاص قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی، ہم اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. یہ بڑے رسپانسبل 2 ممالک ہیں. اور تیسرا جو موقف بڑی واضح شکل میں وہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اب جو ترقی ہو رہی ہے وہ انفرادی ملک نہیں کر رہا بلکہ خطے کر رہے ہیں. اور وہ جو ترقی کا پیغام ہے، جو امن کا پیغام ہے، جو آگے بڑھنے کا، لیکن یہ ظاہر باہمی معاملہ تھا نا، یہ ایس سی او کا معاملہ نہیں تھا. لیٹ می برنگ اٹ ڈاکٹر شیرین مزاری ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو وزیر اعظم نواز شریف کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر ملاقات تو ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ملاقات بالکل ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو جیسے دیکھیں ہندوستان کے میڈیا سارا کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، پہلی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کا موقف دہشت گردی پہ تسلیم کر لیا ہے. دیکھیں نا آپ میسج کیا غلط دے رہے ہیں. تمام پیغام ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے یہی اور ملاقات کرنی چاہیے تھی. جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کے پاس پہلے سے پریپیئرڈ نہیں تھا. یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں 100% کہتی ہوں ڈرافٹڈ بائی دا ساؤتھ بلاک. انڈیا نے ڈرافٹ کیا. انڈیا نے ڈرافٹ کیا اور ہم نے اس کو بالکل لگ رہا ہے دستخط اپنے ڈال دیے. بیٹھ کے پھر اس پہ کیا ہوگا، بٹ ڈرافٹ واز پریپیئرڈ بائی. پہلے سے آپ کے خیال میں اس میٹنگ کے مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ اس میں اتنی چیزیں مسنگ ہیں، اتنا ون لاپ سائیڈڈ یہ سٹیٹمنٹ ہے. اس سے بہتر تھا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان دہشت گردی میں ملوث ہے. جب آپ نے دہشت گردی کی بات کی، جب آپ نے ممبئی کو مینشن کیا، تو آپ کو بلوچستان بھی مینشن کرنا چاہیے تھا، آکیوپائیڈ کشمیر بھی مینشن کرنا، کراچی مینشن کرنا، جس کو آپ نے سٹینڈ لیا ہوگا. کراچی اور آکیوپائیڈ کشمیر. کراچی میں تو اب اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، اس کو نہیں مینشن کیا. صرف آپ نے کہا ہم ممبئی پہ کوآپریٹ کریں گے. یہ دیکھیں ون سائیڈڈ اپیزمنٹ ہے، اور امن اپیزمنٹ سے نہیں کبھی آیا. آپ کو بھی پتہ ہے، جس نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، آج تک جب تک میوچل رسپیکٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتا، امن نہیں آتا. یہ اپیزمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے، اس سے امن نہیں آئے گا. اچھا، مشال سے ذرا بات کرتے ہیں. مشال، آپ نے بھی ظاہر یہ ڈاکیومنٹ پڑھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا اس کے اوپر نقطہ نظر ہے، اور یاسین ملک سے کا بیان آپ نے ذکر کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے. آپ اس کو کس طرح پڑھتی ہیں؟ آپ کو تھینک یو کروں گی فار دی unusual introduction. I'm very blessed for being the only پاکستانی پبلک فگر in Indian occupied کشمیر. تو میں خود آن گراؤنڈ جا کے وہاں کے جو ظلم و ستم، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، خود بھی سفر کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی، میری چھوٹی سی بیبی کو بھی وہ اٹیک کرتے ہیں. تو ہم لوگوں سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اینالسٹ تو بول سکتے ہیں، مگر یہ اتنا ہی ٹریجک ہے آج کا دن کہ یہ میٹنگ ہوئی. اٹ واز این ایکسلنٹ اپرچونٹی فار بوتھ دا پرائم منسٹرز. یہ مل رہے تھے، اور پھر جو پہلے جو پاسٹ ریکارڈ رہا ہے بی جے پی کی اس حکومت کا، یہ کشمیر کا ایشو فور فرنٹ پہ لاتے. پھر ابھی را کے جو فارمر چیف ہیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں کشمیر پہ. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسا یہ پلیٹ فارم ہے شنگھائی جو یہ فورم ہے کوآپریشن کا، اٹ از بیسکلی کہ سب لوگوں کو یورو ایشیا کے نیشنز کو کلوز لائیں، پولیٹیکلی جو ان کی پرابلمز ہیں، اکنامکلی یہ اس ریجن کو امپروو کیا جائے. تو یہ ریجن کیسے امپروو ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اور سب سے گولڈن اپرچونٹی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے کہ جو ڈیموگرافک چینجز انڈیا لا رہا ہے، جو ٹوٹلی انلیگل ہیں اور انلیجٹمیٹ ہیں، آرٹیکل 370 کو ایبریگیٹ کریں، جو وہاں میجورٹی مسلم سٹیٹس ہے اس کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور the world جو آج کل کا ورلڈ ہے، it is walls are breaking everywhere, they're proliferating. اور یہ وہاں پہ سیپریٹ ٹاؤنز اور سٹیز بنانا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈتس کا ایکسکیوز لے کے، اور وہاں ہندوؤں کو سیٹل کریں. یہ سب سے بڑا بلو ہے کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو. تو اس پہ تو بات مست تھی
یہ آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے کیوں نہیں بات کی اس پہ. اس سے بڑھ کے اور پھر اگلا UN کا جنرل اسمبلی کا الیکشن اسمبلی کا آ رہا ہے ٹائم 17 سپٹمبر کے اندر. اس سے پہلے یہ یہاں پہ گراؤنڈ بناتے ہیں یا لابینگ کرتے ہیں. رشیا ہے, چائنا ہے, اور چائنا کا بھی کتنا انٹرسٹ ہے کشمیر کے ساتھ سپورٹ ہے. آپ نے یہ نقطہ جو ریز کیا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, بہت ساری باتیں اعلامیہ کے اندر ہر تفصیل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کی جا سکتی, لیکن آپ کا خیال تھا کہ اور خیال ہے آپ کا کہ جو ریفرنس تھا کشمیر کے حوالے سے, ایک تو وہ نہیں ہے, اور دوسرا جو ان کی طرف سے بیانات ہیں پاکستان کے خلاف اور جو اعترافات ہیں کہ جی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, اس کا ذکر نہیں ہوا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ کشمیر کی سٹرگل کو یا کشمیر کے کاز کو دھچکا پہنچا سکتا ہے, یا کشمیر کی سٹرگل جو ہے وہ اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک مشترکہ اعلامیہ میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے کیا بات کرتا ہے, جاری رہے گی؟ دیکھیں جی, کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے, ڈیپینڈز آن ول. یہ وار آف نروز اور وار آف آرٹریشن ہوتی ہے فریڈم سٹرگلز. وہ کنٹینیو کریں اپنی سٹرگل پہ. ڈیموگرافک چینجز پہ آگ لگی ہوئی ہے کشمیر کے اندر, سارے رہنما یونائٹڈ وہاں حریت کے. مگر یہاں پہ کیونکہ یہ ایک سوورن نیشن ہے اور پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دی یونائٹڈ نیشنز, ان پہ مینڈیٹری ہے, یہ صرف ان کی کوئی مورل ڈیوٹی نہیں ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی یا پراسپیرٹی, آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, اور اس کا جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. جب ٹرسٹ ہی نہیں ہے دو کنٹریز کے بیچ میں, ہر وقت عجیب سی لیک آف ٹرسٹ اور اس طرح کی سچویشنز رہتی ہیں, لائن آف کنٹرول پہ اتنی فائرنگ شیلنگ رہتی ہے, ورکنگ باؤنڈریز پہ رہتی ہے. جب اس طرح کا ماحول ہو تو یہاں پہ کیسے ریلیشنز بہتر ہو سکتی ہیں جب آپ کا پینڈنگ اور بون آف کنٹینشن آپ کا کشمیر. اب ذرا یہ آپ کا نقطہ لے کے ڈاکٹر مصدق کے پاس. ڈاکٹر صاحب, اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر ایک خامخواہ کا ہیجان مچا دیا گیا ہے, یا تجزیہ نگار جو ہیں خامخواہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے مشال کی بات چیت سنی, اور جس طرح انہوں نے خود بتایا کہ ان سے بہتر کشمیر کے گراؤنڈ ریالٹی جس کو ہم کہتے ہیں, زمینی حقائق, وہ کون جانے گا. تو الفاظ جو نہیں مینشن کیے گئے ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی جب آپ نے ممبئی کا ذکر کر دیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈیفینڈ کریں اس کو, لیکن اومیشن تو ہے نا, یہ غلطی تو ہوئی ہے نا, اس کو مینشن کرنا چاہیے تھا. دیکھیے, میں تو مشال صاحبہ نے جو بات کی ہے وہیں سے بات شروع کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی کیا بات کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ یہ پچھلے 3, 4, 5 مہینے یا 8 مہینے کا وقت دیکھ لیں اور جو ہمارے تعلقات چل رہے تھے, اس سے کیا ہم کشمیری عوام کو سرو کر پا رہے تھے؟ کیا ہم کشمیری نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے لا سک رہے تھے؟ ایسا نہیں ہو رہا تھا. تو بنیادی بات وہی ہے جو مشال صاحبہ نے کر دی ہے کہ جب آپ ایک دو طریقہ کار سے چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ایک پرووکیشن کر کے ہم ایک بات کو سختی سے نپٹا سکتے ہیں, یعنی جنگ ونگ کر سکتے ہیں. اب 3 مرتبہ جنگ ہو چکی ہے. اگر ہم نے معاملات کسی سلجھے ہوئے انداز میں آگے لے کر جانے ہیں اور ان معاملات کا حل ڈھونڈنا ہے تو ہمیں تھوڑی سی ٹرسٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنا پڑے گا. ٹرسٹ کا فقدان جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو اعتماد سازی کی فضا قائم کرنی ہے, جس کے لیے یہ انیشیٹو بہت ضروری. گو اہیڈ. نہیں دیکھیے, ایک سیکنڈ دیجیے گا, ایک سیکنڈ اگر مجھے آپ اجازت دیں. دیکھیے, ابھی پچھلے 3, 4, 5, 1-1.5 مہینے میں کیا ہوا ہے. پہلے ہندوستانی وزیر اعظم نے رمضان شریف کے شروع میں ٹیلی فون کال کی, پرائم منسٹر کو مبارکباد دی, جس کے اندر 2-3 کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں. پھر انہوں نے دوبارہ دعوت دی کہ آپ یہ شنگھائی آ رہے ہیں, کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے اجلاس پہ آ رہے ہیں, تو آپ ان کے وزارت خارجہ نے کہا کہ ذرا بات کر لیجئے. تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہم بات کیے لیتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے کہا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے بات تو نہیں ہو سکتی, تو ہم کیسے ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ وہ تمام ہمارے جو سیکرٹری تھے جن کی پہلے نیگوشیشن چل رہی تھی فورن افیئرز کے, وہ معطل ہوئی تھی, تو ان کی بحالی جو ہے اس کی طرف بات چلی اور ایک نئی گفتگو شروع ہوئی. اب گفتگو کیا شروع ہوئی ہے؟ ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں جن کا ذکر اب ہوگا. اب جب ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کا باقاعدہ سمٹ لیول کے اوپر بات چیت کا آغاز کروا. مصدق نے بات نہیں کی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا. ہندوستان آپ کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں, UN سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ کے خلاف سینکشنز کی موو کی. یہ چیزیں تو آپ دیکھیں نا, بیک گراؤنڈ میں یہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ ٹرسٹ کا فقدان ہماری وجہ سے ہے. یہ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے پرووکیشن ہم کر رہے تھے. بھئی پرووکیشن تو ہندوستان کر رہے ہیں پچھلی رمضان سے, پورا سال ہو گیا ہندوستان نے فائرنگ along the working boundary اور LFC پہ شروع کی ہے. پروووکیٹرز وہ ہیں
کمپرومائز اور اپیزمنٹ ہم کر بیٹھے اس ڈیکلیریشن میں, تو انڈیا کا تو ون ون آپ نے کر دیا ہے. مطلب ہے اس سے کیا چیز آپ کو ملی ہے؟ کچھ نہیں ملا. آپ پھر بھیجیں گے لوگ, پھر بات ہوگی جو ہوگا. مطلب ہے آپ نے ان کو کمٹمنٹ دے دی ممبئی کی, ان سے کمٹمنٹ نہیں لی, نہ کراچی کی, نہ بلوچستان کی, نہ آکوپائڈ کشمیر کی. تو یہ ون سائیڈڈ ڈاکیومنٹ ہے. اٹ از, میں کہتی ہوں بڑا افسوس ہے کہ جو اپرچونٹی ملی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ ہمارا موقف جو ہم دنیا میں کہہ رہے تھے پہلے اور اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہندوستان دہشت گردی میں ملوث ہے پاکستان میں, وہ موقف نہیں پریزنٹ ہوا. اچھا, لیٹ می گو ٹو مشال ایٹ دس پوائنٹ. مشال, آپ نے بھی ذکر کیا تھا اور آپ ہی کا نقطہ ہے اور یہ پرسیپٹیو نقطہ ہے آپ کا کہ یہ اس نے ٹون سیٹ کر دیا ہے. اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کا ایک بڑا طویل دورہ ہو سکتا ہے, 7 دن شاید وہ نیو یارک کے اندر رہیں, ان کی 6 بڑی سپیچز وہاں پر ہوں گی. تو آپ کے خیال میں یا آپ کا خدشہ ہے کہ یہی ٹون آپ کو, جس کو شیریں مزاری صاحبہ اپیزمنٹ کی ٹون کہہ رہی ہیں اور ڈاکٹر مصدق جو ہے اس کو امن کی ٹون کہہ رہے ہیں, ٹرسٹ بلڈنگ کی ٹون کہہ رہے ہیں, یہی ٹون آپ کو اقوام متحدہ میں بھی نظر آئے گی؟ دیکھیں, ڈاکٹر مصدق نے ابھی ایک مینشن کی بات کہ آپس میں ٹرسٹ جو تھا وہ یہ میٹنگ ہوئی کارڈیل ایٹماسفیئر میں, جنگ کا اس میں نہیں آنا چاہیے ایلیمنٹ اس طرح کا. تو یہ جنگ کی بات نہیں ہے, ہم سیولائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور یہ ایک لیجٹمیٹ اور کریڈیبل اور میرٹ پہ سٹرگل ہے. اور آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا ہوگا جو 40 ایئرز ہیں شملہ ایگریمنٹ کے بعد کیا ملا بائی لیٹرل ٹاک سے, کیا سکسیس ریٹ ملا, کون سے ٹریڈ میں اتنا اضافہ ہو گیا, کون سی ورکنگ باؤنڈریز پہ اور ہماری لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ ختم ہوگی, کتنے کم لوگوں کو انہوں نے, کتنے اور بلکہ اضافہ ہو گیا ہیومن رائٹس وائلیشنز میں مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور کتنی زیادہ پراکسی وار شروع ہوگی پاکستان کے اندر. اس لیے آئی بلیو کہ جو ایک شیلف لائف ہوتی ہے اس بائی لیٹرل ٹاک کی وہ ڈیڈ ہو گئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ, کیونکہ اس کے لیے بھی ایک پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے, ایک کرزما چاہیے ہوتا ہے انٹرنیشنل لابی. لیکن کیا آپ اسے اتفاق نہیں کریں گے کہ سمٹ لیول کے اوپر, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سمٹ لیول کے اوپر ہندوستان کا وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ معاملات طے کرنے ہیں تو مل بیٹھنے کے لیے اس نے ایگری کر لیا ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس کو اس منفی زاویے سے صرف نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے. نہیں, میں ایک سٹیٹمنٹ پہ ان کے نہیں جا رہی, ان کی تو سٹیٹمنٹس ایوری سیکنڈ ڈے انڈین پرائم منسٹر کی یا ان کی گورنمنٹ کی بہت ہی سٹرینج ہوتی ہے, ان کا کوئی بیلنس ہی نہیں ہوتا. اسپیشلی یہ بنگلہ دیش گئے, اس میں انہوں نے کہا ہے, ایڈمٹ کیا ہے پاکستان کو توڑنے میں ہمارا حصہ تھا. پھر اس کے بعد ان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے ہم لوگ ٹیررسٹ کو یوز کریں گے. پھر اس کے فوراً ہی نیکسٹ ڈے سے انہوں نے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر کی حریت رہنماؤں کی, ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی ہیں. ملیٹنسی خود یہ وہاں پہ شروع کر رہے ہیں آکوپائڈ کشمیر میں. جب یہ خود گلوریفائی کر رہے ہیں ٹیررزم کو, تو یہ تو اس پہ بڑا رسک بن جاتا ہے کہ ایک سٹیٹ ان کی آ گئی ہے جو کہ پاور ہے, جو اس کی مائنڈ سیٹ ہے اتنی اینٹی مسلم اور اتنی اینٹی کشمیری ہے, اور ویسے بھی رسپیکٹ ہی نہیں ہے نیبرز کے بارے میں, کس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے. میں جو آپ کو میسج دے رہی ہوں کہ بائی لیٹرل ٹاکس از ویسٹیج آف ٹائم. میسج مل گیا ہمیں. مجھے ذرا ڈاکٹر مصدق کے پاس جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, کس مودی کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس مودی کو جس کا بھی دیکھیں نا, آپ کس کے ساتھ انگیج کریں, مجھے سوال فریم کر لینے دیجیے. آپ اس مودی کو ٹرسٹ کرتے ہیں جس کا ابھی پروفائل, جن کے بیانات کا مشال نے بتایا اور جس کی پالیسی کی جھلک جو ہے ڈاکٹر شیریں مزاری نے بتائی, وہ مودی جو خود کمٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اور اعتراف کرتا ہے, اس کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑا تھا, جس کے منسٹرز کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے ہم آپ کو جواب دیں گے, اور جو کہتا ہے کہ پاکستان کی جو اوقات ہیں ہم ان کو یاد دلا دیں گے. اس مودی کو ہم اس سمٹ کی میٹنگ کے تناظر میں بھول جائیں, اس مودی سے بات کریں جو آج بڑا خوش تھا, جس نے آج اپنے 56 انچ کی چھاتی کا ذکر نہیں کیا, جس نے بارڈر وائلیشن, کس مودی سے ہم انگیج کر رہے ہیں اس وقت؟ پہلے تو میں تھوڑا مزاح میں ایک بات کروں گا. شیریں مزاری صاحبہ کیونکہ میری دوست بھی ہیں, میں ان کو دوست سمجھتا ہوں تو مذاق میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن جو انہوں نے کہا ہے تھوڑی دیر میں تو مجھے ہندوستانی بنا دیں گی جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں ان کو ہندوستانی بنا دیں اگر آپ نے مذاق میں کہا, مذاق میں کہہ رہا ہوں. جواب نہیں ہے تو دس از ناٹ اے جوک. ہندوستان جو آج کل آپ کے ساتھ کر رہا ہے اور جو دہشت گردی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, دس از ناٹ اے جوک. اور اگر میاں صاحب کا یہی جوکنگ مائنڈ سیٹ ہے تو اسی واسطے یہ اپیزمنٹ کر کے آ گئے. دیکھیں مزاری صاحبہ, یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہیں. اگر میں آپ سے شگفتگی سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قومی
معاملات جو ہیں وہ جوک ہیں، یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہیں، ایسا مت کیجیے. میں نے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کس موڈی کے ساتھ ہم سے گفتگی سے بات کس موڈی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کس موڈی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کس موڈی کو ٹرسٹ بات بڑی سمپل. جی ایک منٹ ٹھہر جائیے. یہ بات بڑی سمپل سی ہے. شیری جو اگر آپ مشال صاحبہ کی بات سن لیں اور شیری مزاری صاحبہ کی بات کو بھی اگر آگے بڑھائیں، اس کا لاجیکل کنکلوژن لے کر جائیں جو وہ کہہ رہی ہیں، تو دونوں جو اس وقت خواتین ہیں وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ بائی لیٹرل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمارا اس بات سے اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معاملہ ہمارے ملک کے اندر جو بیرونی طاقتوں نے مداخلت کی ہے یا ہندوستان کے جو ہاتھ نظر آئے ہیں، را کے فٹ پرنٹس نظر آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ طاق پہ نہیں رکھا جائے گا. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، اور گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ یا جو ہمارے ملک میں انٹرفیرنس کا معاملہ ہے اسے بھلا دیا. نہ یہ معاملہ ہے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا اور پوری قوم کو یہ پتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہندوستان کی نے جو گفتگو کی ہے، ہم بین الاقوامی ادارے جتنے بھی ہیں وہاں پر لے کر جائیں گے اور رجسٹر کریں گے اور دکھائیں گے ان کو کہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نظر جو ہے، میری بات ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے گفتگو کرنی پڑے گی. نہ گفتگو جو ہوگی وہ تو سخت گفتگو ہوگی کیونکہ مسائل ہمارے سخت ہیں، لیکن اس وقت جب ہم اگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تو اس وقت لڑائی کرنے کی ضرورت تو نہیں. اگر تو ہم نے صرف وہی زبان بولنی ہے جو ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہے اور ہم بھی ایک سخت کلامی ہم جاتے ہیں، دونوں صدور جو ہیں وہ سخت کلامی کرتے ہیں، جو دونوں سربراہان اور منہ دوسری طرف کر کے چلے جاتے ہیں. Let me bring it. کیا ضرورت تھی towards the end ذرا اس کے اوپر واپس فیوچرسٹک تھوڑی سی. طلعت ڈائیلاگ سب سپورٹ کرتے ہیں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے. ڈائیلاگ بیسڈ ہوتا ہے میوچل انٹرسٹ پہ. ڈائیلاگ ون سائیڈڈ انٹرسٹ نہیں ہوتا. جو آپ نے آج سٹیٹمنٹ میں پاکستان نے کیا ہے ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے، جدھر ممبئی کا ذکر ہے اور میں بار بار یہ کہوں گی، اور باقی جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں دہشت گردی کے جس میں ہندوستان انوالوڈ ہے اس کا ذکر نہیں ہے. یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، وہ تمام مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈائیلاگ ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ڈائیلاگ ہو. ہندوستان ڈائیلاگ نہیں چاہ رہا، ہم نے تو نہیں روکا ڈائیلاگ. ہم ڈائیلاگ کہتے جا رہے ہیں، ہندوستان ڈیسائیڈز کہ ہم انہوں نے نہیں ڈائیلاگ کرنا. لیٹ می ٹورڈز دی اینڈ مشال اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں مختصراً اس کا جواب اگر آپ دے پائیں، وہ یہ کہ اگر آج کے مشترکہ اعلامیے کے اندر مقبوضہ کشمیر کا ذکر ہوتا اور ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی کے اوپر پاکستان کے خدشات اور جو شواہد ہمارے پاس ہیں اس کے حوالے سے ایک آدھ جملہ ہوتا، تو آپ کے خیال میں یہ مشترکہ اعلامیہ بہتر انداز سے اس پر بحث ہو رہی ہوتی یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں انٹرنیشنلی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، پتہ چلتا انڈیا کا ٹرو فیس ایکسپوز کیا جاتا، جو وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں، یو این کی ریزولوشنز پینڈنگ ہیں. اور پھر سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ڈائیلاگ ہوتا ہے، میں ڈاکٹر مصدق کو آئی تھنک ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جنگ لڑے یا ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں. یہ میٹنگ ہوتی ہے کارڈیل ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، مگر آپ نے اپنی کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ آپ نے سامنے ڈالنا ہوتا ہے جب آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از in conflict to the security policy of our country and to the Kashmir policy. So یہ equality کے بیسس پر ہوتے ہیں. مجھے یہی پر ختم کرنا. طلعت صاحب میں واحد یہ بات کہوں گا، جی یہ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے کنکلوڈ کیجئے. یہ جو جس وقت یہ نیگوشیشنز ہوں گی اور اگر ان نیگوشیشنز میں کشمیر حصہ نہیں ہوگا یا جو پرووکیشن کی جا رہی ہے، جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، اگر وہ حصہ نہ ہو تو یہ بات ان کی درست ہے، مگر ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے بنیادی طور پہ آپ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہمیں لڑکے وہاں سے اٹھانا چاہیے. یہ جس طرح بھی آپ کو پتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ اپنی کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ آگے رکھتے ہیں، تو اس میں تو کشمیر تو سب سے فور فرنٹ پر ہے ہمارے. اگر ہماری فورن پالیسی ہم نے کب کہا ہے، گزارش ہے اگر میں اس کو سم اپ کر پاؤں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مصدق صاحب، مشال صاحب
साहिबा, डॉक्टर शीरी मजारी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं इसको सम अप कर पाऊं, बुनियादी इत्तला नाज़रीन, लिखे हुए अल्फाज की तशरीह का नहीं है, लिखे हुए अल्फाज का है। जो बातें डॉक्टर मुसद्दक ने की पाकिस्तान के स्टैंड को जो रिप्रेजेंट करती हैं, अगर उनकी झलक इस मुश्तरका एलामिया में नजर आती तो हम आज इसका बड़ा मुस्बत अंदाज से तज्जिया कर रहे होते, लेकिन चूंकि वो झलक हमें नहीं मिल रही, लिहाजा जो लिखा हुआ है उसी का तज्जिया होगा। और जो लिखा हुआ है उसको किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है, इसके लिए आपको सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया को ही देखने की जरूरत है। तो अल्फाज जो लिखे हुए होते हैं उनके मतलब नहीं होते, उनके नताइज भी होते हैं। बारहा इसका रिमाइंडर देंगे। हमारा अगला सेगमेंट पाकिस्तान की कौमी ज़बान के हवाले से, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।